الحمدللہ تمام تعریفیں اس ذات اقدس کے لیے ہیں جو سارے عالموں کا پروردگار ہے، جس نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا، ساری کائنات کو روزی دے رہا ہے، میدان محشر کا مالک و مختار ہے۔ یقیناً اللہ رب العالمین کا بڑا ہی شکر احسان عظیم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم اور آپ کو اپنے نبی مکرم رسول محتشم محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا ہونے کا اعزاز بخشا۔ کرم پر کرم، بالائے کرم یہ ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں آج تک اور اب تک بھی ہمیں بقید حیات رکھا تاکہ ہم اپنے معبود برحق اور رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا و خوشنودی حاصل کر سکیں۔ معزز سامعین محترم، بارہا آپ حضرات کے سامنے کہا جا چکا ہے کہ اللہ پاک نے کائنات کو بنایا ہے اس لیے کہ بندگان خدا اپنے معبود برحق اللہ رب العالمین کی اطاعت گزاری فرما برداری میں اپنی زندگی کو بسر کریں، اور جہاں اپنی زندگی اللہ کی اطاعت میں گزار رہے ہیں وہیں پر اپنے اہل و عیال کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے خاندان قبیلے والوں کو، اپنے پڑوسیوں کو راہ راست پر لانے کی کوشش کرنا ہے۔ جیسے کہ قرآن پاک کی جو آیت مبارکہ پڑھی گئی، اللہ پاک یہی فرما رہا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جو بندہ مومن اللہ رب العالمین کی ذات مقدسہ پر توکل کرتا ہے، بھروسہ رکھتا ہے، اللہ پاک فرماتا ہے یحب المتوکلین واللہ یحب المتوکلین، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو میری ذات پر بھروسہ کرتے ہیں وہ میرے محبوب ہیں۔ برا نہ مانے، آج ہم اور ہمارا ماحول، ہمارا معاشرہ جب ہم دیکھیں، خود ہم اپنی زندگیاں دیکھ لیں، ہم ماں باپ کے دولت پر اتراتے ہیں، ہم اپنے آبا و اجداد کے جمع کی ہوئی چھوڑی ہوئی دولت پر اتراتے ہیں اور اسی پر بھروسہ کر بیٹھتے ہیں۔ اب دنیاوی اعتبار سے اگر اور مزید کہوں تو دنیاوی طاقت کو لے کر چلتے ہیں۔ تو یاد رکھ لیں، اگر بندہ مومن لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جب پڑھتا ہے تو صرف اس کو ایک کلمہ پڑھنا نہیں ہے بلکہ زبان سے الفاظ کا ادا کرنا ہے اور دل سے اس کی تصدیق کرنا ہے کہ ہر حال میں ہمارا خالق و مالک، ہمارا رزاق، ہم کو زندگی دینے والا، ہم کو بیمار کرنے والا، صحت دینے والا، وقت آنے پر موت دینے والی ذات کا نام اللہ رب العالمین ہے۔ یاد رکھ لیں، اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیں، ہم بیمار پڑ جائیں تو ڈاکٹروں کے پاس چلے جاتے ہیں، حکیموں کے پاس چلے جاتے ہیں، جہاں کہیں جاتے ہیں، لیکن سب وہ ذریعہ ہیں۔ اگر آپ بیماری کی حالت میں ڈاکٹر اور حکیم کے علاوہ کسی عالم کے پاس جائیں یا کسی پیر کامل کے پاس جائیں یا کسی ولی اللہ کی بارگاہ میں چلے جائیں تو سب کے سب ذریعہ ہیں، شفا دینا خدا کے ہاتھ میں۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں ڈاکٹر کی دوا سے، فلاں حکیم کی دوا سے، فلاں پیر کی دعا سے، فلاں عالم کی دعا سے ہمیں صحت ملی، نہیں، یہ سب ذریعہ ہیں، شفا دینے والی ذات خدائے رب العالمین ہے۔ تو ہر حال میں ہمیں خدائے رب العالمین کی ذات مقدسہ پر بھروسہ کرنا ہے۔ تو اہل سنت والجماعت کا جو طریقہ کار ہے، جو ہم اولیاء کی بارگاہوں میں جاتے ہیں تو مطلب یہی ہے کہ ان کے ذریعے سے رب سے مانگتے ہیں۔ ذریعہ کیوں لیتے ہیں؟ اس لیے ذریعہ لیتے ہیں، اس لیے جس کو ہم وسیلہ کہیں گے، وسیلہ ہم اس لیے لیتے ہیں کہ وہ خدا کے محبوب بندے ہیں
جس طرح انہوں نے خدا کی ذات پر توکل کیا، آج تک روئے زمین پر ایسا توکل کرنے والا نہیں ہے۔ عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں، اور قیامت تک بھی عام لوگوں میں ایسے لوگ پیدا ہونا امپاسبل ہے جو اپنی زندگی کے ہر لمحے کو خدا کی ذات پر چھوڑ دیں، رسول اللہ کی عنایت پر چھوڑ دیں۔ تو وہ ہیں نبی محمد الرسول اللہ کے بعد انبیاء علیہ السلام اجمعین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد امجاد، ازواج مطہرات، اہل بیت، صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین، مفسرین، محدثین، فقہاء، ائمہ اربعہ، سلاسل طریقت۔ ان حضرات نے جو اپنے آپ کو اپنی زندگیوں کی پرواہ کیے بغیر ہر لمحہ بلمحہ صرف اور صرف خدائے رب العالمین کی ذات مقدسہ کو پیش نظر رکھا، اس کا نتیجہ، اس کا رزلٹ یہ ہے کہ جو آج اولیاء کی بارگاہوں میں لوگوں کا ہجوم ہوتا۔ اگر کوئی وہاں جا کر بدفعلی کرتے ہیں، اسلام کے خلاف کام کرتے ہیں، وہ یہاں بھی غلط ہے، وہاں بھی غلط ہے، ہم ان کی تائید نہیں کرتے۔ جو اسلام کے دائرے میں رہ کر اولیاء سے جو وسیلہ لینا ہے، جیسے قرآن نے فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ لوگوں اللہ سے دعا مانگو، نماز میں ہو یا نماز کے باہر۔ سورہ فاتحہ تو ہر نماز میں پڑھی جاتی ہے، ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے سوائے نماز جنازہ کے۔ اللہ سے دعا کیا کرتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، مولا ہمیں سیدھا راستہ چلا۔ تفصیلات میں نہیں جاؤں گا کیونکہ پہلے میرے آنے میں تاخیر ہو گئی سڑک پر ٹریفک کی وجہ سے، تفصیلات میں نہیں جاؤں گا۔ جب ہم اللہ سے دعا کر رہے مولا ہمیں سیدھا راستہ چلا، تب راستہ سیدھا کس کا ہے؟ تو قرآن آگے بتا رہا ہے صراط الذین انعمت علیہم، مولا ہمیں ان لوگوں کا راستہ چلا جن پر تو نے اپنا انعام نازل فرمایا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، مولا ہمیں ان لوگوں کا راستہ مت چلا جن پر تو نے اپنا غضب نازل کیا، اپنا قہر نازل کیا، اپنا عتاب نازل کیا، اپنا عذاب نازل کیا۔ اس لیے سورہ فاتحہ کے اختتام پر آمین کہا جاتا ہے۔ تب وہ کون لوگ ہیں جو اللہ کے انعام یافتگان ہیں، اللہ کے محبوب ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، انبیاء علیہ السلام اجمعین، صدیقین سے مراد صحابہ، شہداء، بدر کے شہداء، حنین کے شہداء، احد کے شہداء، میدان کربلا کے شہداء۔ یوں مان لیں کہ آج اس فنا ہونے والی دنیا میں کوئی نوجوان ہو، بوڑھا ہو، مرد ہو، خواتین ہو، اگر رب کی رضا کے لیے خالصتاً للہ دین اسلام کے نام پر اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتا ہے، وہ بھی شہداء میں شامل ہوتا ہے۔ شرط ہے کہ اس کے دل میں صرف خدا کی رضا ہو، دنیا والوں کی چاہت، دنیا والوں کی محبت، دنیا کی عزت نہ ہو، تو وہ شہداء کی فہرست میں شامل ہے۔ والصالحین، چوتھا حصہ بتایا جا رہا ہے۔ صالحین کا معنی عربی گرامر کے اعتبار سے آتا ہے نیک، لیکن نیک وہ لوگ ہیں جو اللہ کی ذات میں اپنے آپ کو فنا کر دیتے ہیں، جو اولیاء اللہ کہلاتے ہیں، اللہ کے محبوبین ہیں۔ تو اسی لیے ایسے ہی اللہ والوں کا ذکر خیر کرنے سے ہمارے گناہ مٹنے کا ایک ذریعہ بنتا ہے۔ تو آئیے آپ کو مختصر انداز میں کہوں گا، چونکہ ہمارے جنوبی ہند میں، بطور خاص ہماری جنوبی ہند میں جو ہم پر احسان ہیں، جو اہل علم جانتے ہیں، ورنہ ڈیوائڈنگ سے پہلے 1947 کی تقسیم سے پہلے کرناٹک، مہاراشٹرا کے کئی ریاستیں ہیں جو دکن کا علاقہ کہلاتے تھے، تو وہ حیدرآباد دکن کی سرزمین پر
آج سے 152 سال پہلے، بیفور 152 ایئرس، اللہ پاک کا احسان ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے۔ دیکھیں، کہنے والے کہتے ہیں درگاہوں پہ آپ جاتے ہیں، وسیلہ آپ لیتے ہیں، سلام نبی پر آپ پڑھتے ہیں، دستر بچھا کر درود آپ پڑھتے ہیں، اس سے کیا ملتا ہے؟ عجیب صاحب، آپ کو کچھ نہیں ملتا، ہم کو سب کچھ ملتا ہے، اور انہی کے صدقے مل رہا ہے۔ اسی لیے کسی کہنے والے عاشق رسول نے کہا، کرم خدا کا میں امتی ہوں، کرم خدا کا میں امتی ہوں، بھلی ہے قسمت بری نہیں ہے، تمہارے صدقے میں یا محمد ملا ہے سب کچھ کمی نہیں ہے، تمہارے صدقے میں یا محمد ملا ہے سب کچھ کمی نہیں ہے۔ تو یاد رکھ لیں، اللہ پاک جو فرما رہا ہے، میں اپنے بندوں پر 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرتا ہوں، اور اللہ پاک نے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ظاہری اعتبار سے جب سب سے اخیر میں جلوہ گر فرمایا، رحمت للعالمین بنا کر پیدا فرمایا، شفیع المذنبین بنا کر پیدا فرمایا، مختار کل بنا کر پیدا فرمایا، نبیوں کا امام بنا کر پیدا فرمایا، وہ نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یعنی اللہ اس کے رسول کو جو دل کی گہرائی سے یاد کرتا ہے، جو دل کی گہرائی سے یاد کرتا ہے، جب خدا اس کے رسول کو یاد کرے، اس کی آنکھوں سے آنسو بہ نکلے، تو یقیناً اللہ اس کے رسول کی نظر عنایت اس پر ہوا کرتی ہے، چاہے وہ زمین کے کسی خطے میں ہو۔ تو آپ دیکھ لیں، سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، آپ ولایت کے منصب پر فائز ہوئے، ہندوستان کے بادشاہ بنا کر بھیجے گئے، تو خود ساختہ نہیں، عطائے خیر الانام کہا جاتا ہے، رسول اللہ کی عطا ہے۔ جب معاملات بگڑ رہے تھے تو تب اللہ پاک اپنے محبوبین کو بھیجتا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کو ہندوستان کا بادشاہ بنا کر بھیجا۔ پھر اسی طریقے سے دین الہی کا چرچا ہوا، جو اس سے پہلے میں نے سفر مظفر کے موقع پر کہا تھا، دین الہی کا چرچا چل رہا تھا، تو ایسے وقت میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے حضرت شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، جنہیں مجدد الف ثانی کہا جاتا ہے، ہزاروں مجدد کے بعد دوسرے مجدد آپ گزرے ہیں، صدی نہیں، ہزاروں مجدد گزرنے کے بعد مجدد الف ثانی آپ آئے، دین الہی کو ختم کیا، پھر سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو دوبارہ تقویت ملی۔ پھر اسی طرح جب یہ دکن کا علاقہ ہمارا جو عقائد کے اعتبار سے بدلتا جا رہا تھا، ایسے سمے میں، ایسے وقت میں جامعہ نظامیہ کے فاؤنڈر، بانی و مبانی حضرت امام محمد انوار اللہ فاروقی علیہ رحمۃ اللہ، معاف کرنا، میری زبان میں وہ الفاظ نہیں ہیں جو آپ کو القاب دے سکوں، نہ وہ القاب کے محتاج، مگر آپ کے کارنامے صرف مختصر انداز میں بتا دوں گا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی 39ویں پشت میں آتے ہیں، آپ کی ولادت بسعادت کا معاملہ یہ تھا، جامعہ نظامیہ کے مفتی اول حضرت امام انوار اللہ فاروقی علیہ رحمۃ رضوان کے مرید و خلیفہ اول مفتی رکن الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب مطلع الانوار میں لکھتے ہیں کہ جب آپ کی والدہ ماجدہ نے دیکھا کہ نکاح ہو کر اتنا عرصہ ہو چکا ہے کہ اولاد نہیں ہوئی، تو آپ نے ناندیر ریاست مہاراشٹرا، وہاں پر ایک مجذوب رہا کرتے تھے جن کا نام حضرت یتیم شاہ ولی مجذوب رحمۃ اللہ علیہ،
آپ کے پاس کچھ تحفہ بھیجا۔ بڑوں کا طریقہ کار رہا ہمارا، خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار رہا کہ جب کسی سے کچھ بات کرنا ہو تو کچھ تحفے دیے جاتے تھے، کیونکہ تحفے دینے کی وجہ سے آپس میں محبت پیدا ہوتی ہے، کوئی رشوت نہیں ہے۔ تو حضرت یتیم شاہ ولی مجذوب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آپ کی والدہ ماجدہ نے تحفہ، پھلوں کا تحفہ بھیجا۔ ایک طبق میں کشتی میں پھل فروٹ رکھ کر بھیجے اور یہ دریافت کرنے لگے۔ آپ نہیں گئیں، اپنے کسی خاندان کے فرد کو بھیجا اور دریافت کرنے لگی، آیا کیا میری قسمت میں کوئی اولاد ہے یا نہیں؟ اب دیکھیے، ہم اولیاء اللہ کو اولیاء اللہ مانتے ہیں، نبی کو نبی مانتے ہیں، صحابہ کو صحابہ مانتے ہیں۔ ہم نے کبھی ولی کو لے جا کر تبع تابعین پہ نہیں کھڑا کیا، تبع تابعین کو کبھی تابعین کے مقام پر نہیں رکھا، تابعین کو کبھی صحابہ کے برابر کھڑا نہیں کیا، صحابہ میں کسی کو لے جا کر کسی نبی کے برابر کھڑا نہیں کیا، اور نہ کسی نبی کو لے جا کر نبی محمد الرسول اللہ کے برابر کھڑا کیا۔ اور اللہ گواہ ہے، حاضر و ناظر ہے کہ ہم نے کبھی نبی محمد الرسول اللہ کو خدا کے برابر نہیں کہا اور خدا سے جدا بھی نہیں کیا، خدا کے برابر بھی نہیں کہا، خدا سے بھی جدا نہیں کیا۔ تو ہمارا جو عقیدہ ہے اس عقیدے اہل سنت کے اعتبار سے بتا رہا ہوں۔ حضرت یتیم شاہ ولی مجذوب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ نے اپنے انعام یافتگان بندوں کو جو جو اختیارات دیے تھے وہ حق تھے، حق ہیں اور حق ہو کر ثابت ہوئے۔ تو حضرت یتیم شاہ ولی مجذوب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اے خاتون اسلام، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یقیناً تم امید سے ہو جاؤ گے، تمہیں اولاد ہوگی، لڑکا پیدا ہوگا اور اس کا نام انوار اللہ رکھنا ہوگا۔ نام بھی فرمایا حضرت یتیم شاہ ولی نے، انوار اللہ رکھنا ہوگا، اور یہ بھی فرمایا کہ وہ حافظ قرآن ہوگا، حامل شریعت ہوگا۔ اور یقیناً جس طرح حضرت یتیم شاہ ولی مجذوب رحمۃ اللہ علیہ نے جیسے فرمایا، بس اسی طرح حضرت انوار اللہ فاروقی علیہ رحمۃ الرضوان نے اپنی زندگی کو بسر کرتے ہوئے ابتدائی علوم اپنے والد گرامی سے حاصل کرنے کے بعد جب شریعت کے دائرے میں آ گئے، مدرسے کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے آئے، تو حافظ قرآن بنے۔ آپ کی عمر شریف بتائی جاتی ہے 11 سال کی عمر تھی۔ بتاؤ اس دور کے حالات کیسے تھے، جن کا وصال ہو کر آج 109 سال ہو رہے ہیں۔ اب 109 سال پیچھے جا کر دیکھ لیں اس وقت کی معیشت کیسی تھی، حالات کیسے تھے، گھروں کی کفالت کیسے ہوا کرتی تھی۔ ایسے وقت میں حضرت امام انوار اللہ فاروقی علیہ رحمۃ الرضوان 11 سال کی عمر شریف میں حافظ قرآن بن جاتے ہیں۔ بہرحال قصہ مختصر، آپ زندگی بسر کرے، اس کے بعد صرف ہندوستان کے علماء سے نہیں بلکہ عرب کے علماء سے بھی آپ نے تعلیم حاصل کی، اور آپ کی زندگی میں آپ نے 4 مرتبے حج بیت اللہ کی زیارت سے مشرف ہوئے۔ بتایا جاتا ہے کہ جس وقت آخری چکر میں حج کو جا رہے تھے، اس عزم مصمم کے ساتھ، اس ارادے کے ساتھ کہ اب میں ہندوستان واپس نہیں آؤں گا۔ آپ ریاست مہاراشٹرا ناندیڑ کے قاضی تھے، جاگیردار تھے، انعامدار تھے۔ وہ ساری جائیداد، سب کچھ اپنے چھوٹے بھائی حضرت امیر اللہ فاروقی علیہ رحمہ کے نام کر دیے اور مدینہ منورہ کے لیے چل بسے، اس ارادے کے ساتھ کہ جب ایام حج ختم ہو جائے، زندہ رہوں تو نبی کی بارگاہ میں، مر جاؤں تو نبی کی بارگاہ۔ اللہ رب العالمین دعاؤں کو سننے والا ہے، اللہ نے دعا قبول کر لی، رکھ لیا، قیام پذیر رہے۔ لیکن اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا تھا کہ دکن کی سرزمین پر علم کی داغ بیل ڈالنا ہے۔ نبی پاک اللہ کے عطا کیے گئے علم غیب کے ذریعے جانتے ہیں کہ دکن میں عقیدے کا پامال ہو رہا ہے،
عقیدے کا تحفظ نہیں ہو رہا ہے، تو ایسے وقت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مواج شریف کے پاس، آپ کی مرقد کے پاس، سینے کے روبرو بانی جامع نظامیہ علیہ رحمت رضوان آرام کر رہے تھے۔ ایسے وقت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آواز دیتے ہیں، ندا دیتے ہیں، اے انوار اللہ، دکن کی طرف مراجعت کرو، دکن کی طرف اپنا رخت سفر باندھ لو، وہاں تمہارے کام کی ضرورت ہے۔ تو آپ بیدار ہونے کے بعد اپنے شیخ کامل حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، جنہیں شیخ العرب والعجم کہا جاتا ہے، اور آپ کے ہاتھ پر اور بھی حضرات نے بیعت لی، آپ کے اور بھی خلفاء ہیں، لیکن وہ اگر راستہ چھوڑ چکے ہیں تو ہم اس کا ذمہ دار نہیں ہیں، چونکہ ہاتھ کی پانچوں انگلیاں برابر ہیں، خود ہی کے ہاتھ میں ہے نا، پانچوں انگلیوں کو برابر کر سکتے نہیں کر سکتے، ہر انگلی کا ایک ایک الگ الگ کام ہے۔ تو اسی اعتبار سے اب ان کے قسمت میں تھا راستہ چھوڑنا، چھوڑ لیے، وہ اپنی جگہ ہے، کیونکہ کہنے والے کہیں گے بعد میں کہ حضرت جس کے خلیفہ تھے تو ان کے یہ بھی خلیفہ ہیں، پھر یہ کیوں کرتے ہیں، یہ پورے کے پورے ادھر کیوں ہیں؟ تو بہرحال رہنمائی کے لیے ایک بھی گائیڈ کافی ہے۔ تو حضرت انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ اپنے شیخ طریقت کے پاس جا کر کہنے لگے، اے شیخ طریقت، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں فرما رہے ہیں کہ دکن کی طرف چلے جاؤ، میں نے یہ ارادہ کر کے آیا ہے کہ اب ہندوستان واپس نہیں جاؤں گا، زندہ رہوں تو نبی کے دیار میں، مروں تو نبی کے قدموں میں، یہ میری تمنا ہے۔ تو بہرحال بتا جاتا 3 مرتبہ اسی طرح واقعہ ہوا۔ جب تیسری مرتبہ ہوا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رحمت والے نبی ہیں، لیکن جب کام ہونا ہے تو کچھ حالات بدلتے ہیں۔ کیسے بدلے؟ تو پیارے آقا نے جلال میں آ کر کہا، اے انوار اللہ، بار بار آپ کو کہا جا رہا ہے دکن کی طرف مراجعت کرو، وہاں آپ کو کام کرنا ہے۔ فوراً جلال جب نبی کا دیکھنا تھا، شیخ طریقت نے کہا کہ انوار اللہ فوراً رخت سفر باندھ لی۔ تو نبی کی عطا ہم پر ہے، ہم کو کیا ملتا ہے؟ ارے ہم کو یہی مل رہا ہے، آج ہمارے عقیدہ اہل سنت کا تحفظ ہے، آج ہم اور ہمارے آبا و اجداد اس ادارے سے جو فیض حاصل کر چکے ہیں، ہماری نسلیں جو ان اداروں سے فیض حاصل کر رہے ہیں، یہ رسول اللہ کی عطا نہیں تو پھر کیا ہے؟ ورنہ ایک بات بتا دوں، جو عقیدے کا بگاڑ ہو رہا تھا نا دکن میں، مکمل طور پر کمپلیٹلی طور پر رافضیت کا دبدبہ چل رہا تھا۔ اگر بانی جامع نظامیہ علیہ رحمت رضوان کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دکن کی طرف نہ بھیجتے تو پھر آج دکن کے ہر گھر میں واویلا ہوتا تھا۔ اس سے بچا لیا ہم کو ہمارے نبی نے امام انوار اللہ فاروقی کے ذریعے۔ کیسے؟ امام انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ جب دکن میں آئے، کیا تھا؟ کچھ نہیں تھا۔ یہ نہیں کہا یا رسول اللہ میں دکن جاؤں تو کیا کروں، میرا ساتھ کون دے گا؟ جیسے آج ہم کہتے ہیں نا، میں مسجد بناؤں گا، میں مدرسہ بناؤں گا، میں جلسہ کروں گا، لیکن میرا ساتھ کون دے گا، کون آئے گا، کون بیٹھے گا؟ ہم یہ سوچتے ہیں، اس لیے ہم پیچھے ہیں، اس لیے ہم کو کہا گیا کہ اپنے اسلاف کے طریقے پر چلو۔ تو اس وقت کیا عالم تھا؟ بس نبی کے اشارے پر، نبی کے حکم پر آئے۔ سب سے پہلے افضل گنج کی جامع مسجد، وہاں آپ نے تعلیم کا شروع کیا سلسلہ، وہاں جگہ تنگ ہونے لگی تو پھر مرغی چوک جو ہے چار مینار کے ایریے میں، وہاں چیلا پورہ ایک علاقہ ہے، وہاں جہاں آپ کا گھر تھا وہاں پر آپ نے تعلیم کا سلسلہ شروع کیا، وہاں جگہ تنگ ہونے لگی تو اب جہاں جامع نظامیہ ہے اس کو نواب میر عثمان علی بادشاہ نے تعاون کر کے وہ جگہ دلائی۔ الحمدللہ اس جگہ پر جامع نظامیہ چل رہا ہے، اور آپ کے ہمراہ ہم سفر ایک بڑے مضبوط چٹان کی طرح بن کر تھے،
مظفر الدین معلیٰ رحمۃ اللہ علیہ، جو ہمیشہ آپ کا ساتھ رہا کرتے تھے۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت بانی جامع نظامیہ علیہ رحمہ نے کوئی پیسے کی فکر نہیں کی، کسی مالدار کے گھر کا دروازہ نہیں کھٹکھٹایا، کسی بادشاہ وقت کے پاس جا کر نہیں کہا کہ مجھے ادارہ قائم کرنا ہے، میرا تعاون کرو، نہیں کہا۔ صرف خدا کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے اس جامع نظامیہ کو قائم فرمایا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ آج 152 ایئرز مکمل ہو چکے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز المستعان کل صبح قیامت تک وہ جامع نظامیہ چلتا رہے گا۔ صرف اتنا ہی نہیں، مکہ مسجد جاتے ہیں، مکہ مسجد میں جب مین انٹرنس میں آپ داخل ہوں تو لیفٹ سائڈ آپ دیکھیں گے لائبریری ہے مکہ مسجد کی، اس کے آگے تھوڑا اور بڑھ جائیں مدرسے شاہی حفاظ، اس کو بھی آپ نے قائم فرمایا۔ عثمانیہ یونیورسٹی کے بیک سائڈ چلے جائیں، دارۃ المعارف العثمانیہ آپ دیکھتے ہیں، اس کو بھی آپ نے قائم فرمایا۔ افضل گنج پر چلے جائیں، کتب خانہ آصفیہ جس کو آج سینٹرل لائبریری کا نام دیا گیا ہے، واٹر ٹینک کے بازو ہے، سینٹرل لائبریری کا نام دیا گیا، اس کو بھی آپ نے قائم فرمایا۔ خواجہ اجمیری کی بارگاہ میں چلے جائیں، دارالمعینیہ اجمیریہ قائم فرمایا آپ نے۔ یعنی ایسے کئی مدارس ہیں، کئی ادارے ہیں، بلکہ آج ہم جو حلال گوشت کھا رہے ہیں وہ بھی آپ نے ملا کا انتظام فرمایا۔ ملا یعنی جانور ذبح کرنے والا۔ قریشی حضرات کو جانور ذبح کرنے کی اجازت نہیں ہے، اس کے لیے ایک ملا کا انتظام کیا جائے مسلخوں میں، یہ بھی آپ نے کیا۔ اور شادی کے وقت دیکھتے ہیں شاید ہی ریاست تلنگانہ بلکہ آندھرا پردیش میں جو نظام خزات ہے، آپ کرناٹک چلے جائیں، مہاراشٹر چلے جائیں، دنیا بھر کی کسی ریاست میں چلے جائیں، یہاں جو بکلیٹ دی جاتی ہے، یہاں جو سیاجات فارم بھرے جاتے ہیں، ایسا نظام کسی اور ریاست میں کسی اور ملک میں نہیں ملتا۔ یہ سب کا سب حضرت بانی جامع نظامیہ علیہ رحمت رضوان کا صدقہ ہے، اور یقیناً آپ نے سارے اداروں کو ملت کے حق میں چھوڑ دیا، اور تمام ادارے الحمدللہ ثم الحمدللہ کام کر رہے ہیں۔ یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں، آنے والا جمعرات کا دن 14 دسمبر جمادی الاولیٰ کی 29 تاریخ کو آپ کا عرس شریف منایا جاتا ہے جامع نظامیہ میں۔ بعد نماز عصر قرآن خوانی، نماز مغرب سے پہلے آپ کی مزار پر چادر پیش کی جاتی ہے، پھر اس کے بعد مغرب جامع نظامیہ سے فارغ ہونے والے طلباء و طالبات کو دستار فضیلت، دستار حفاظ، اسنادات سے نوازا جاتا ہے۔ وہ منظر دیکھنے کے لیے اگر وقت اجازت دے، آپ کا ضمیر گوارا کرے تو یقیناً وہاں حاضر ہو جائیں، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کی خاص عنایتوں کا نزول ہوتا ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ جو آپ نے ادارے ملت کے حق میں چھوڑ دیے، یقیناً ملت اسلامیہ کے فرزندان یعنی آپ لوگ جو اپنے زکوٰۃ، صدقات، فطرات، چرب قربانی جامع نظامیہ کو دیتے ہیں، عطا کرتے ہیں، وہاں سے جو آپ کے زکوٰۃ صدقے پر پل کر بچے کھا پی کر پڑھ کر فارغ ہوتے ہیں، انہی میں سے ایک فقیر یہ بھی ہے جو جامع نظامیہ میں زکوٰۃ صدقہ ہی کھا کر پڑھ کر پل کر بڑا ہوا اور کچھ کہنے کے قابل ہوا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اولیاء اللہ جن کے اوپر تہمتیں باندھی جاتی ہیں، مر گئے، مٹی میں مل گئے، کچھ نہیں کر سکتے، مگر یاد رکھ لے انہی کا تقویٰ ہے، انہی کا توکل ہے، انہی کی عبادت گزاری ہے، انہی کی وہ شب بیداری ہے، انہی کی وہ خدا کی رضا حاصل کرنے کا منشا ہے جو آپ سانس لے رہے ہیں۔ کیوں؟ وہ مر گئے، مٹی میں مل گئے نہیں، وہ اپنی مرقد میں زندہ ہے، وہ اپنی مرقد میں زندہ ہے۔ ہر ولی اپنی مرقد میں زندہ ہے، چاہے کسی ریاست میں ہو، کسی جگہ پر ہو، ہر ولی اپنی مرقد میں زندہ ہے۔ ولیوں کو اس طرح توہین نہ کریں، ان کے توکل کی اساس پر آج ہم زندہ
زندہ ہیں، ورنہ اگر ہم اپنے ایمان کا محاسبہ کر لیں تو یاد رکھ لیں ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کی رحمت ہم پر نازل نہیں ہو سکتی۔ اتنا تقویٰ و توکل ہم نہیں کر سکتے، ہمارے اندر کی طاقت اتنی سخت نہیں ہے۔ تو خدا را اولیاء کی شان میں بے ادبی نہ کریں، چاہے وہ کسی درجے کے ہوں۔ ولی ولی ہوتا ہے، اور یہ یاد رکھ لیں ولی ہوتا ہے اس سے مراد میں بازاری عاملوں کو، سفلی عاملوں کو، بازاروں میں چولا ڈال کر پھرنے والوں کو، یا پھر خانخواہ کا نام لگا کر چولا ڈال کر بیٹھنے والوں کو نہیں کہہ رہا ہوں، جو حقیقتاً عارف باللہ ہوا کرتے ہیں ان کے لیے کہہ رہا ہوں۔ ولی کامل ہوتا ہے۔ آج ہم امام انوار اللہ فاروقی علیہ رحمت الرضوان کے صدقے اپنے عقیدے کا تحفظ کر رہے ہیں، اور اتنا ہی نہیں، صرف آخری بات بتا دیتا ہوں، آج جو ہم پر فتوے لگاتے ہیں نا اہل سنت والجماعت پر، میلاد منانا شرک ہے، 11ویں شرک ہے، 6ٹی شرک ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، جو کہتے ہیں، تاریخ اٹھا کر دیکھیے، تاریخ اٹھا کر دیکھیے، شاہان زمانہ محبوب علی خاں ہو، عثمان علی خاں ہو، وہ بانی جامعہ کے قدموں میں، بانی جامعہ کے قدموں میں زانو ادب طے کرتے تھے، اور انہی سے ان کے اداروں کو تعاون کیا کرتے تھے۔ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، آج ہم پر فتویٰ لگانے کے لیے نکلے، آج ہم پر فتویٰ لگا رہے ہیں ان اداروں کو۔ یہ حیدرآباد کی وہ سرزمین ہے، یہ ہماری سلطنت آصفیہ کا وہ علاقہ ہے جو یہاں سے دیگر ریاستوں کے دینی مدارس کو حضرت امام انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے تعاون بھیجا جاتا تھا، منتھلی ایئرلی، چونکہ مستحکم نہیں تھے ان کو مستحکم کیا جاتا تھا۔ تو آج اسی عقیدے پر اعتراض کرتے ہو تو خدا را اولیاء اللہ کا وسیلہ لینا کبھی کسی زمانے میں نہ شرک تھا، نہ شرک ہے، نہ شرک رہے گا۔ تو اسی لیے حضرت بانی جامع الجامعہ علیہ رحمت الرضوان فرماتے ہیں، ٹھہرا کفارہ گناہوں کا جو ذکر اولیاء، ٹھہرا کفارہ گناہوں کا جو ذکر اولیاء، از قسم عبادت ہے جو ذکر انبیاء۔ یعنی اولیاء کا ذکر کرنا گناہوں کا کفارہ ہے، انبیاء کا ذکر کرنا گویا عبادت کرنا ہے۔ عبادت جو فرض ہے وہ اپنی جگہ مسلم ہے، یعنی آپ کو تعظیم و تکریم کا ایک طریقہ بتایا جا رہا ہے۔ تو اس لیے ایمان والو اپنے ایمان کا تحفظ کریں، اپنے رب کو، اپنے نبی کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ جزاکم اللہ خیرا جزا، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔